بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس مہینے میں ساری دنیا کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم پیدائش مناتے ہیں، اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقریبات بڑے شوق سے مناتے ہیں، دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن ان تقریبات سے جو لیسن ہمیں حاصل کرنا چاہیے، جو سبق ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اس سے اکثر ہم لوگ غافل رہتے ہیں۔ اس لیے اس موقع پر ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے۔ ایک طرف اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، اور دوسری طرف پھر ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ مکہ کی 13 سالہ زندگی جس کا اکثر میں آپ بچوں سے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کن حالات کے اندر آپ نے گزاری۔ آپ کو پتہ ہے کہ قریش کا خاندان مکے میں بڑا باعزت خاندان تھا، اور آپ ایک بڑے خاندان کے چشم و چراغ تھے، اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے پورا مکہ آپ کی عزت اور احترام کرتا تھا، اور سارے لوگ اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے تنازعات کے اندر آپ ہی کو فیصلہ کرنے کے لیے کہتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ صادق سچے آدمی کو کہتے ہیں، اور سچا آدمی بننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے فائدوں کی خاطر جھوٹ بول جاتے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے ڈر کی وجہ سے بھی جھوٹ بول جاتے ہیں۔ ذرا سا کہیں سے سزا کا ڈر ہے تو بیمار نہیں تھے تب بھی کہہ دیتے ہیں جی میں کل بیمار تھا اس لیے نہیں آیا۔ اور بھی اگر ہم سارے لوگ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو جھوٹ ہماری زندگی میں بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے جو پہلا سبق میں سمجھتا ہوں، جو ہم سارے مسلمانوں کو لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں سچ بولنا، اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں نے بھی صادق کہا تھا۔ نبوت سے پہلے وہ سب مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو آج میں آپ بچوں سے اور جو بھی اس بات کو سنے، میں ان سب مسلمانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ایک صفت ہم اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں
کہ ہم صادق بن جائیں، ہم سچے بن جائیں اور جھوٹ کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکیں، جھوٹ کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکیں اور یہ وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد ہم میں سے کوئی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر لیں، اپنے اللہ کے ساتھ وعدہ کر لیں۔ اس ربیع الاول کے مہینے میں کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور ہم آپ کی زندگی کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم آپ کی اس صفت کو اپنے اندر پیدا کریں کہ جس کو مکہ کے سارے چاہے وہ مسلمان تھے اور چاہے وہ کافر تھے، سب کے سب یہ مانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، سچے ہیں۔ ہم لوگ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو بھی سچ بولنے کی عادت ڈالیں، خود بھی سچ بولنے کی کوشش کریں۔ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اکثر جب دیکھتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ، بڑے اہم عہدوں پر فائز لوگ معمولی فائدوں کی خاطر، معمولی سی شرمندگی سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو مثال دی کہ موبائل کے اوپر ہی آپ کی لوکیشن کس جگہ ہے، اور یہ تو عام سی بات ہے کہ ہمارا یہ کہہ دینا کہ میں اپنے گھر میں ہوں اور کہہ دینا کہ جی میں کہیں باہر ہوں، موجودگی کسی ایک شہر میں ہے اور کہہ دینا کہ میں وہاں ہوں۔ تو سچ بولے، سچ بولے، سچ بولے۔ گھروں کے اندر بچوں کو، بہن بھائیوں کو خود بھی سچ بولیں اور ان کو بھی سچ بولنے کی تاکید کریں۔ جھوٹ بولنا اب کو برائی نہیں رہا ہمارے معاشرے میں۔ میں سارے مسلمانوں سے یہی کہتا ہوں کہ اپنی زندگی سے ہم جھوٹ کو نکال باہر پھینکیں، بحیثیت فرد، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت خاندان، بحیثیت قوم، بحیثیت مسلم امت، ہم اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو نکال پھینکیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی میں گناہوں کا خاتمہ ہو جائے، گناہ خود بخود ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے پہلے اہل مکہ صادق کہا کرتے تھے۔ تو آئیے ہم اس موقع کے اوپر وہ صفت اپنانے کی کوشش کریں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ کے اندر موجود تھی اور نبوت کے بعد بھی تھی، جس کو اپنے بھی مانتے تھے اور دشمن بھی مانتے تھے۔ آج اگر وہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ثبوت دیں گے۔ اس لیے طلباء، اساتذہ، والدین، ہم سارے لوگ، سارا معاشرہ، ہم یہ سب مل کر یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنی انفرادی زندگی سے، اپنی خاندانی زندگی سے اور اپنی قومی زندگی سے ہم نے جھوٹ کی لعنت کو ختم کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہا جاتا تھا اور آپ کو امین کہا جاتا تھا۔ صادق کے حوالے سے آج میں نے بات کی، امین کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہوگی کہ یہ دو صفات وہ ہیں جو انتہائی اہم صفات ہیں، جو نبوت سے پہلے بھی سارے کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔
تو یہ دو لفظ اگر ہم انہی کو سمجھ جائیں تو آپ کی ساری زندگی کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔